اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا، اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں مثالیں دیتا ہوں نا، پہلے زنا کرنا مشکل تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بولو آسان۔ زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے، زانی پر یہ عذاب، زانی پر یہ، زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان۔ بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں، میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا۔ پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ، اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سہولت موجود، جو گند دیکھنا چاہو۔ تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ آسان۔ اور گناہ گار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آیا نہیں، میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی، میں نے تو اتنے زنا کر لیے، میں نے تو اتنا یہ کر لیا۔ او بھائی، یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے آدمی۔ صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی، یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ۔ کتنے واقعات ہیں حدیث میں۔ ایک صحابی ایسے زنا ہوا، جوہینہ قبیلے کی تھیں، یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر، رجم کریں۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوبارہ آئیں، آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو، نہیں، پھر دوبارہ آئیں، کا سزا جاری۔ وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں، یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ، کیونکہ ان کو پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے سزا دیں۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری دفعہ آئیں، پھر چوتھی دفعہ آئیں، پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ جن لیا، پھر آئیں، اب سزا دیں مجھے۔ آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا، رجم کیا، خون کی چھینٹیں پڑی ہیں یا جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا لقد تابت توبتاً لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے، پتھر مروا دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ، شادی شدہ ہوں، آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ ہے، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو۔ انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا۔ وہ خوش قسمت تھے خدا کی قسم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے، اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا، لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا، اور مجھے عذاب ٹال دے، میں توبہ کر چکا ہوں۔ شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے، اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے۔ اور آج گناہ گار کیا کر رہا ہے؟ چونکہ نہیں آیا، ایک اور دفعہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں آئے گا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ ابے ہم تو کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں، کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی عذاب نہیں آتا۔ بھائی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے، جب اللہ نے یہ کہا کہ اس پہ بحث نہ کریں آپ مجھ سے، پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں، لما جاءت رسلنا لوطا، لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، سیء بہم، جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر، یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لیکن سسرال والے آ رہے ہوں اچانک، اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو سیء بہم، قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری،
حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے. ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے, مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو. لوط علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. خود سوچیں اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے, کتنے خوبصورت ہوں گے. تو حضرت لوط ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے آثار, یہ کیا ہو گیا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے, سینہ گھٹنے لگا. انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا, ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی. وقال هذا يوم عصیب, کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے, بہت پریشانی والا. کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی آج بھی سمجھا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہ تو چائے پلا کے کھانا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ. وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری, لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا, مار تو کھلاؤ, ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تو ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے, اس سے عزت کس کی جائے گی, میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی, لوگوں کو جا کے بتا دی کہ ایسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے, اتنی عادت پڑ چکی تھی. یہ ایسے ہی جرم ہے, انسان ایک دفعہ کرتا ہے اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا, خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اس سے نہیں چھوڑتی. یہ ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں, اللہ یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے. تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے, اور قوم سے منتیں کرنے لگے. ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو. تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, اے لوط ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے, تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا, ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا. لوط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے فرشتے, ان کو کیسے روکیں, اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا. تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے, لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا. اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے, معاذ اللہ کس کی ہے, آپ کی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, یہ میری بیٹیاں ہیں, مراد ہے قوم کی بیٹیاں, کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا, تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں. رشتوں میں مسائل ہوں, شادی نہیں ہو رہی ہو, یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی. ہؤلاء بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ہن اطہر لکم, یہ پاکیزہ ہیں, ان سے نکاح کرو, یہ نیچر ہے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. قوم جواب میں کیا کہتی ہے, لقد علمت, اچھا آگے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید, کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے, سارے نالائق ہو گئے ہیں. یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تمہیں میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکیلے اور کہے کہ یہ لوط صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تنگ نہ کرو, کوئی تم میں ایسا نہیں ہے. قالوا لقد علمت, جواب میں کہنے لگے اے لوط تجھے یہ بات معلوم ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے, ختم. یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے, اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی, یہ خوب سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی. اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے آج توبہ کر